الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر الحمدللہ ذکر ہو رہا ہے، اور آج کے درس میں جو ذکر ہے وہ معجزات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزہ جو ہے نا، یاد رکھو یہ عجز سے ہے، کیا بنا کہ ساری دنیا زور لگا سکے نہ کر سکے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ تبارک و تعالی فعل خلق کی عادت کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ظاہر کر دیں تو یہ معجزہ ہے، اور اگر کسی ولی اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ظاہر کر دیں تو یہ کرامت ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ معجزہ بھی برحق ہے اور کرامت بھی برحق ہے۔ معجزے کا منکر بھی کافر ہے اور کرامت کا منکر بھی کافر ہے، کیونکہ معجزہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزے دیے ہیں، تو اس کا انکار کرے تو گویا قرآن کا انکار ہے، اور اگر کرامت کا انکار کرے تو وہ بھی تو قرآن میں ثابت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، میری جواب میں کون ہے جو اس کی عرش کو اس کے آنے سے پہلے لے آئے۔ عرش مانا تخت، اس کا بہت بڑا شاہی تخت تھا نا، خود نے آگے بتایا تھا نا کہ بلہ عرش عظیم۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، جنوں میں سے جو عفریت طاقتور اور سرکش اور حضور جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں نا، اگر مجھے اجازت ہے اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن جس بندے کے پاس اللہ کی کتاب میں سے علم تھا، یعنی اسم اعظم تھا، یہ ولی اللہ ہے، اسی لیے اس کی کرامت ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ مجھے حکم دیں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تمہاری آنکھ اپنے جھلکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ میں ٹھیک، جب آپ نے دیکھا تو تخت آ گیا تھا، فلما رآہ مستقرا عنده، تو آپ نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اتنی دیر میں اتنا بڑا عظیم تخت ملک سبا سے لے کے شام پہنچ جائے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں اللہ کے نعمتوں کا شکر کرتا ہوں یا انکار کرتا ہوں۔ تو اب ایک کرامت بھی قرآن سے ثابت ہو گئی، اور معجزات جو ہیں وہ بھی قرآن سے، لہٰذا ان کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ سمجھیں، دوسرا مسئلہ آپ سمجھیں کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، نہ وہ نبی کے اپنے ہاتھ میں ہے نہ ولی کے اپنے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ چاہے تو معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ وَمَا لَنَا أَن نَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم اللہ کے حکم کے بغیر معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح کرامت ہے، اگر اللہ چاہے تو کسی ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہو جائے، نہ چاہے تو نہ ہو۔ اب دیکھنا جی، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، پتھر برسائے گئے، ان کو قید میں رکھا گیا، ان کو وطن سے نکالا گیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ کتنا عرصہ قید میں رہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ فراق یوسف میں کتنا روتے رہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے کنویں میں موجود ہیں، بھئی 2 میل 4 میل اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا دور، لیکن یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں، وہ رو رہے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دکھانا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بچوں کو بلایا، کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی۔
کنویں میں تھے تو نہیں آئی، اور اتنی قریب تھے تو نہیں آئی، اب اتنی دور سے. فلما فصلت العیر، جب قافلہ وہاں سے چلا تو حضرت فرمایا انی لاجد لی یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. نے کہا بجن آپ تو بس اسی پرانے خیال میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں رہ گیا یوسف اور کہاں رہ گئی اس کی کمی. اب مدت گزر گئی، اللہ عالم وہ فوت ہو گیا، زندہ بھی ہے کہ نہیں. کچھ دن گزرے تو جب وہ قافلہ آ گیا اس کے بیٹے فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فقد بصيرا، اس نے آگے قمیص ابا کی آنکھوں پہ لگائی تو روشنی بالکل بحال ہو گئی. تو آپ نے فرمایا قال الم اقل لكم، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. تو یعنی اگر اللہ چاہیں تو اتنی دور سے بھی خوشبو آ جائے، اور نہ چاہیں تو قریب موجود ہے، نہ چاہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ معجزہ بھی پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اسی طرح کرامت بھی ولی اللہ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اللہ چاہے تو ظاہر کر دے، اللہ چاہے تو ظاہر نہ کرے. حضرت خلیفہ صاحب دین کو شریف والے بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے بڑے علماء ان کے مرید تھے، اور وہ بڑے مجاہد بھی تھے انگریزوں کے خلاف. ان کو جب گرفتار کیا گیا تو دین کو شریف سے لے کر سکھر کی جیل تک پیدل لے گئے، الٹی ہتھ کڑی لگا کے پیدل لے کے، لوگ دیکھیں کہ ہم نے کیسے پیر کو پکڑ لیا. 6 مہینے کے بعد حضرت بری ہو گئے. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت اگر حضرت مولانا امرتی ہوتے نا تو وہ کبھی برداشت نہ کرتے، وہ تو 1 منٹ میں تماشا دکھا دیتے. آپ نے 6 مہینے جیل میں رہے، کوئی کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی، کوئی بزرگی بھی ظاہر نہیں ہوئی آپ کی. انہوں نے فرمایا فقیر ہو، ہم دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، لیکن فقیر کا بھانڈا ابھی خالی تھا، وہ جلدی کھٹکتا تھا. یہ بھرا ہوا بھانڈا ہے، نہیں کھٹکتا. 6 مہینے میں پتہ نہیں میں نے کتنے لوگوں کو اللہ کی بات سکھائی، روزہ سکھایا، ولی بنا دیا. اسی لیے مجھے اللہ نے وہاں بھیجا ہوا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں آدمی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظاہر کر دیں، اور اللہ چاہے تو نہ ظاہر کریں. اور یہ اللہ بھی کہتے رہیں، تکلیفیں اٹھائیں، کوڑے کھائیں. اس لیے ہمیشہ سمجھ لیں کہ معجزہ بھی برحق ہے اور کرامت بھی برحق ہے، لیکن دونوں حکم خداوندی سے ہیں. فاعل مختار اللہ ہے، وہ چاہے تو ظاہر کرے، وہ چاہے تو ظاہر نہ کرے. آج جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی سب سے بڑا عظیم معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حرم مکہ میں کھڑے تھے کہ ابو جہل آیا بدبخت. اس نے مٹھی ایسے بند کی ہوئی تھی. کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ اگر بتا دو نا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں بتا دوں، یہ تو بچوں والا سوال ہے. تم کہو تو جو تمہاری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے اشارہ کیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اب سارے صحابہ سن رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کہنے لگا کمال ہے بھی، آپ کے جادو تو پتھروں پہ بھی چل جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. اس کے چونکہ نصیب میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا، اس لیے مسلمان نہ ہوا. یاد رکھیں کہ اللہ نے معجزے تو ہر پیغمبر کو دیے، لیکن سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ حضور پاک کو دیے گئے. بعض علماء نے کتابوں میں جمع کیا ہے کہ آپ کے تقریباً 3000 کے قریب معجزات. اور معجزات جو ہیں تمام انبیاء کے جو قرآن میں بھی ذکر ہے برحق ہیں، لیکن وہی ایک ہی معجزہ ہوتا ہے جس کا بار بار ذکر آتا ہے. جب ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ جادوگروں کا دور تھا، تو اس زمانے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ ایسا دیا جو جادو توڑ سکے.
تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی توحید کی، وہ امام تو خیر نہ لے آیا، اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھی کیا منشا ہے، چاہے تو ہم اس کو قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی بات تو نہ ہوئی ہے۔ مناظرے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کو طاقت ہے تمہارے پاس تو قتل کر دو، تم بھی اپنے جادوگر بلاؤ، تمہارے ملک میں بھی تو جادوگر بھرے ہوئے ہیں، تو اگر یہ جادوگر ہے اس کا راز کھل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے حکم جاری کر دیا بھی سارے جادوگر جو میرے ملک میں رہتے ہیں آ جائیں، وہیں احشر الناس ضحیٰ، چاش کے وقت میں فلاں میدان میں جمع ہو۔ ایک دفعہ بڑا عجیب لطیفہ گزرا کہ ایک امام صاحب گرفتار ہو کے حجاج ابن یوسف کے دربار میں پیش ہوئے، کیونکہ حجاج تو بڑا ظالم تھا۔ اس نے حجاج نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھی اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں، ان کو قتل کر دیں یا چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا جی جو آپ کی مرضی ہو۔ تو امام صاحب ہنس پڑے۔ حجاج نے کہا تم ہنستے ہو، تمہاری موت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس پہ نہیں ہنسا، موت کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اس پہ ہنسا ہوں کہ تمہارے ساتھیوں سے تو فرعون کے ساتھی اچھے تھے، کہ ان سے جب فرعون نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، ان کو مہلت دو، جادوگر بلاؤ، مقابلہ کرو، تمہارے تو فوراً کہہ رہے تھے قتل کرو۔ انہوں نے کہا جی بس ان کو چھوڑ دو، بہتر ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑ دینا ہی بہتر۔ تو اب جادوگر آ گئے، وہ کہنے لگے یا موسیٰ قال لهم یا موسیٰ القی اما ان تکون من الملقین، ہم اپنا جادو دکھائیں گے تم دکھاتے ہو؟ قال بل القوا، تم دکھاؤ۔ اب انہوں نے جو پھینکی نجی رسیاں وہ سانپ بن کے دوڑنے لگ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں گھبرایا کہ میرے پاس بھی تو سانپ والا معجزہ ہے نا، انہوں نے بھی سانپ بنا کے دکھا دیے ہیں، تو میں کیسے ان سے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم کیوں گھبراتے ہو، تم میرے پیغمبر ہو، میرے نبی ہو، اپنا عصا تو ڈالو۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آپ نے عصا ڈالا اور وہ تو جناب ساری رسیاں بھی کھا گیا۔ جادوگر تھے نا، وہ سمجھ گئے کہ کسی چیز کی شکل بدل دینا الگ بات ہے، اس کو کھا جانا الگ بات ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب موسیٰ وہارون، سب سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا جی ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ پھر انہوں نے کہنے لگا مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ بڑے عجیب ہو، میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹوں گا اور پھر تمہیں پھانسیوں پہ لٹکاؤں گا۔ جادوگر دیکھے ابھی ابھی ایمان لائے ہیں، ایک دن بھی نہیں گزرا۔ انہوں نے کہا فرعون جو مرضی آئے کر لیں، اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم اپنے ایمان پہ پکے ہیں، ہمیں جو سزا دینی ہے دے دو۔ تم دنیا کی سزا دو گے نا، آخرت کی سزا سے تو ہم بچ جائیں گے۔ تو بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، باقی لا شک کا بھی ذالک۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جو قوم تھی بنی اسرائیل، پانی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام پانی نہیں ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر سے تم مارو اپنا عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے نا، بھی ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا رہے۔ معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ بعض دشمن انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ پتھر کے منہ پہ مٹی لگی ہوئی تھی تو سوٹی ماری تو وہ مٹی اکھڑ گئی تھی، چشمے نکل آئے۔ یہ جھوٹی بات، پتھر تھا وہ، اور اس میں پھر 12 نکلے ہیں، 13 بھی نہیں نکلے، 11 بھی نہیں نکلے۔ یہ بھی معجزہ ہے، لیکن جو معجزہ اللہ نے میرے آقا سرکار مدینہ کو دیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔
اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو پتھروں سے تو پانی نکلا کرتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ ہیں اور پانی ختم. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. آپ نے جتنا پانی کسی کے پاس ہے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے لے آؤ. تو مشکیلے سے ادھر سے ادھر سے ایک پیالہ پانی کا بھرا آپ نے سامنے رکھا اور اپنا ہاتھ اس میں رکھ دیا. صحابی کہتے ہیں یفور الماء من بین اصابعہ، پانی آپ کی انگلیوں سے جوش مار رہا. تو 1500 کے لشکر نے پانی پیا، مشکیلیں بھرے، جانوروں کو بھی پلایا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا. پتھر سے پانی کا نکلنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اتنی بڑی بات تو یہ ہے کہ انگلیوں سے بھی پانی نکلا ہے، اور وہ اتنا ہو کہ 1500 کا لشکر پی گئے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ معجزات برحق ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ زیادہ قوی ہیں اور زیادہ اقویاء ہیں. زندگی باقی ہے انشاءاللہ باقی